نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم واما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم ومن آیاتہ اللیل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون فإن استكبروا فالذین عند ربک یسبحون لہ باللیل والنہار وہم لا یسأمون۔ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجئے۔ ومن آیاتہ انک تری الارض خاشعۃ فاذا انزلنا علیہا الماء اہتزت وربت ان الذی احیاها لمحیی الموتى انہ علی کل شیء قدیر۔ ابھی آپ نے سورہ فصلت کی آیت 33 سے 39 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ آیت 33: ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ آیت 34: وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم۔ آیت 35: واما ینزغنک من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم۔ آیت 36۔ ترجمہ: اور اس بات سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرتا رہے اور کہہ دے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ نیکی بدی برابر نہیں ہو سکتی۔ آپ بدی کو نیک برتاؤ سے ٹال دیا کیجیے، پھر فوراً آپ میں اور جس شخص میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسے کوئی جگری دوست ہوتا ہے۔ یہ بات صبر کرنے والوں ہی کو میسر آتی ہے اور یہ بات بڑے صاحب نصیب ہی کو نصیب ہوتی ہے۔ اگر آپ کو شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کیجیے، واقعی وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہ تھا ترجمہ سورہ فصلت کی آیت 33 سے 36 کا تفسیر۔ آیت 33: مبلغ بعمل سب سے بہتر ہے، یعنی جس نے اللہ کے بندوں کو اللہ کی دعوت دی اور نیک عمل خود بھی کرتا رہا، اس کا فائدہ اس کی ذات کے لیے بھی ہے اور غیروں کے لیے بھی۔ یہ ایسا شخص نہیں کہ دوسروں کو تو اچھی باتوں کی ہدایت کرتا ہے مگر خود ان سے جی چراتا ہے، اور دوسروں کو بری باتوں سے روکتا ہے مگر خود ان کا مرتکب ہوتا ہے، بلکہ بھلائی کا حکم کرتا ہے، برائی کو چھوڑ دیتا ہے اور مخلوق کو خالق کی دعوت دیتا ہے۔ یہ آیت ہر اس شخص کے لیے عام ہے جو خود راہ راست پر رہ کر لوگوں کو اس کی دعوت دیتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صفت میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ آیت 34: دشمن سے حسن سلوک، یعنی نیکی اور برائی میں آسمان و زمین کا فرق ہے۔ جو آپ کے ساتھ برائی کرے آپ اس برائی کو اس کے ساتھ احسان کر کے دفع کریں۔ عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جو تیرے حق میں اللہ کی نافرمانی کرے اس کا انجام ایسا نہیں جیسا تیرا ہے جب تو اس کے حق میں اللہ کی فرما برداری کرے۔ پھر فرمایا جب تم برائی کرنے والے کے ساتھ احسان کرو گے تو وہ احسان اس کو نادم کر کے تمہاری محبت پر مجبور کر دے گا اور وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ آیت 35:
یعنی یہ حکم صبر کرنے والا ہی اور نصیبے والا ہی انجام دے سکتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں مسلمانوں کو حکم ہے کہ وہ غصے کے وقت صبر، جہالت کے وقت بردباری اور برائی کے وقت درگزر کریں۔ جب ایسا کریں گے تو اللہ انہیں شیطان سے محفوظ فرما دے گا اور ان کا دشمن ان کا تابع دار اور جگری دوست بن جائے گا۔ آیت 36، شیطانی وسوسوں سے بچنے کی دعا، یعنی انسانی شیطان تو حسن سلوک سے تابع دار بن جاتا ہے، لیکن جنی شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی صرف ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ اپنے خالق کی پناہ مانگو جس نے اسے تم پر مسلط فرمایا ہے۔ اللہ ہی اس کے مکر و فریب کو تم سے مٹا سکتا ہے اور وہی محفوظ رکھ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو فرماتے کہ میں اللہ سننے والے جاننے والے کی راندے گئے شیطان سے، اس کے وسوسے سے، اس کے کبر سے اور اس کے دم سے پناہ مانگتا ہوں۔ سورہ اعراف کی آیت 99 سے 200 میں فرمایا، معاف کرو، بھلائی کا حکم کرو اور جاہلوں سے درگزر کرو۔ اگر تمہارے دل میں شیطان کوئی وسوسہ پیدا کرے تو اللہ کی پناہ مانگو، کیونکہ وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ سورہ مومنون کی آیت 96-97 میں فرمایا، بہترین طریقے سے برائی دفع کرو، ہمیں ان کی گستاخیاں خوب معلوم ہیں۔ آپ فرما دیں، اے رب، میں شیطان کے وسوسوں سے اور ان کے حاضر ہونے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ۔ آیت 37، فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ۔ آیت 38، یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ کر لیجئے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آیت 39، ترجمہ، اور اس کی نشانیوں میں سے رات بھی ہے، دن بھی ہے، سورج بھی ہے اور چاند بھی ہے۔ تم نہ سورج کو سجدہ کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر تم کو اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ پھر اگر یہ غرور کریں تو وہ فرشتے جو آپ کے رب کے پاس ہیں دن رات اسی کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور اکتاتے نہیں۔ اور اس کی بعد نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین دبی دبائی دیکھتے ہو، پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو وہ ابھر آتی ہے اور پھولنے لگتی ہے۔ جس نے اس زمین کو زندہ کر دیا، واقعی وہی مردوں کو زندہ کر دے گا، بلا شبہ وہ ہر چیز پر بڑے اختیار والا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 37 سے 39 کا۔ تفسیر آیت 37، صرف اللہ کی جو قادر مطلق ہے عبادت کرو۔ اللہ کی عظیم و ہمگیر قدرت کا بیان ہے کہ وہ فقید المثال قدرت والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اس نے رات کو تاریکی کے ساتھ اور دن کو اجالے کے ساتھ پیدا کیا، ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار آتا جاتا رہتا ہے اور کبھی کسی کی رفتار میں سستی واقع نہیں ہوتی۔ اس نے سورج کو اس نے نور کو و چمک کے ساتھ اور چاند کو اس کی ٹھنڈی روشنی اور منزلوں کے ساتھ اس کے فلک میں پیدا کیا، تاکہ چاند کے فرق سے اور سورج کی چال سے دن رات کی مقدار اور ہفتوں کی، مہینوں کی اور سالوں کی تعداد، حقوق کے اوقات، عبادتوں کی ساعتیں اور معاملات کی مدتیں معلوم ہوں۔ کیونکہ سورج و چاند عالم علوی و سفلی میں بہترین مشاہدات میں سے ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دونوں مخلوق اور اللہ کے بندے ہیں، اس کی غلامی کے دائرے میں بند ہیں اور اس کے غلبے و تسخیر کے اندر ہیں۔ پھر فرمایا، ان مخلوقات کو سجدہ نہ کرو، سجدہ ان کے خالق کو کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ خالق کی عبادت کے ساتھ مخلوق کی عبادت سے شرک لازم آتا ہے جو انتہائی نقصان دہ ہے۔ اللہ مشرک کو بلا توبہ کے کسی صورت سے بھی نہیں بخشتا۔
آیت 38، اللہ کی عبادت کے ساتھ غیروں کی عبادت شرک ہے۔ اگر یہ مشرک اللہ کی تنہا عبادت سے غرور کرے اور اس کے ساتھ غیروں کی بھی عبادت کرے تو اللہ کو ان کی عبادت کی پرواہ نہیں۔ اس کی عبادت کرنے والے فرشتے بے شمار ہیں جن کی تعداد اسی کو معلوم ہے، جو دن رات اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور تھکتے نہیں۔ سورہ انعام کی آیت 89 میں فرمایا، اگر یہ انکار کرے تو ہم نے ایسوں کو تعینات کر دیا ہے جو انکار نہیں کرتے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کو دن کو، سورج کو چاند کو اور ہواؤں کو برا بھلا نہ کہو، کیونکہ یہ چیزیں ایک قوم کے لیے رحمت اور دوسرے کے لیے عذاب بنا کر بھیجی جاتی ہیں۔ آیت 39، زندگی بعد الموت کی دلیل، اللہ مردوں کے زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، جس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ زمین دبی دبائی ہوتی ہے، گھاس پھوس کا نام و نشان تک نہیں ہوتا بلکہ بالکل مردہ ہوتی ہے، اس پر آسمان سے پانی برستا ہے، اب وہ ابھرنے لگتی اور بڑھنے لگتی اور طرح طرح کے بیل بوٹے اور پھل پھول پیدا کرنے لگتی ہے۔ پھر فرمایا، جو مردہ زمین کے زندہ کرنے پر قادر ہے وہ مردوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے، بلکہ وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ تھا سورہ فصلت کی آیت 33 سے 39 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔